نعوذہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 27 رجب کی عبادت یعنی شب معراج کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کا علمی پروگرام ناظرین محترم ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شب معراج کی عبادت کے بارے میں وہ حقائق بتائیں گے جو کہ آج تک آپ نے کسی بھی صاحب علم فرد سے یا کتاب سے دیکھے یا سنے نہ ہوں گے۔ اس لیے تمام تر اہل ایمان سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور بے شک یہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ یہ فرمان میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہے۔ ناظرین محترم، نبی کی معراج یہ ہے کہ اللہ کی ذات اپنے محبوب بندے کو اپنے پاس بلاتے ہیں، جہاں پر اللہ کی ذات اپنے محبوب بندے پر کائنات کے اہم رازوں کو عیاں کرتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں کہ بے شک نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج شریف کی اس بابرکت نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت کے درجات عام راتوں کی نسبت سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں۔ سامعین محترم، اہل علم اپنے سال ہا سال کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ 27 رجب کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں روح زمین پر اپنا نزول کرتی ہیں، یعنی شب معراج کو وقت اور معیار وقت بدل جاتا ہے، اور انسان اس وقت کی قید سے آزاد ہو کر اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وقت کی قید کیونکہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کی عبادت کے درجات ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہے، یعنی معراج شریف کی عبادت تمام افضل راتوں کی عبادت سے انسانی وجود کو زیادہ فیض دیتی ہے۔ اگر کوئی فرد 27 رجب کی عبادت کو مکمل توجہ اور یکسوئی سے کرتا ہے تو وہ فرد تا زندگی کے لیے ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگدستی، رزق کی بندش، کاروباری ناکامی، رشتہ اور شادی کی بندش، فوبیا، ہسٹیریا، اٹرا، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے تا زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس فرد کی روحانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے اللہ کی ذات اس فرد کو ہر آنے والے وقت کی خبر اور ہر مسئلے کا روحانی حل عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بے حد بابرکت اور رحمتوں والی رات ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شب معراج کی عبادت اور 27 رجب کے نوافل کی وہ ترتیب بتائیں گے جو کہ سلسلہ خیر البشریہ کے روحانی پیشوا اختیار کیا کرتے تھے۔ اس لیے تمام تر اہل ایمان سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے معراج شریف کی عبادت نوافل کے لیے سب سے پہلے حسب تفیق صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے، جو کہ شب معراج کی عبادت مال ہے۔ اس کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے، یعنی 27 رجب کی عبادت کا آپ نے خوب اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 27 رجب کی نوافل عبادت کچھ اس طرح سے ادا کرنے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ناظرین گرامی، 27 رجب کے نوافل کی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ الکوثر کی تلاوت کر لینی ہے۔ ان 2 رکعت نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک لمبا سجدہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں ادا کر لینا ہے، جس میں آپ نے نہایت محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی جائز حاجت کو رکھنا ہے۔ سجدہ حاجت ناظرین محترم، آپ نے محبت کے ساتھ ذرا طویل رکھنا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ 27 رجب کا سجدہ میں کی گئی دعا اللہ کے حضور جلد قبول و مقبول ہوتی ہے۔ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے ناظرین کرام، آپ نے کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 10 نوافل صلاۃ الحاجت شب معراج 2022 کو ادا کرنے ہیں۔ ناظرین محترم، نوافل کا عمل کرنے کے بعد آپ نے کچھ وقفہ لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حال میں بیٹھ جانا ہے،
یہ عمل کر کے سامعین محترم آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تلاوت ناظرین محترم آپ نے مکمل توجہ سے آہستہ آہستہ اور یکسوئی کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر آپ سے 313 تعداد مکمل نہ ہو سکے تو کم از کم 111 بار، اور اگر ایسا بھی کرنا مشکل ہو تو 71 تعداد لازمی رکھنی ہے۔ اس عمل میں ناظرین اکرام درود ابراہیمی کی تعداد آپ جتنی بھی رکھیں، کوشش کریں کہ یہ عمل محبت اور توجہ کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو۔ ناظرین محترم سلسلہ خیر بشریہ نے معراج شریف کی دعا کا عمل بھی شروع کیا ہے، جس میں سلسلہ کے بزرگ تمام تر اہل ایمان کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اگر آپ بھی معراج شریف کی دعا میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیے، کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا آمین کہنا حاجتوں کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا روحانی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس مقام پر ہم ایک بات کی مزید وضاحت کرتے چلیں کہ بعض لوگ مقدس راتوں میں وظائف ایسے کرتے ہیں جیسے رب ذوالجلال کا قرض اتار رہے ہیں، یعنی وظائف تو کرتے ہیں لیکن ان کی توجہ شامل حال نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، بغیر توجہ اور محبت سے کیا گیا عمل آپ کو کبھی بھی فیض نہیں دیتا، اور ہاں اللہ کے ہاں تعداد قبول و مقبول نہیں ہوتی، مگر اللہ کی ذات اپنے بندے کی نیت اور طلب ضرور دیکھتی ہے۔ آپ فقط توجہ کے ساتھ یہ روحانی عمل کریں، اللہ کی ذات بھی اپنے بندے پر اپنا کرم و رحم ضرور فرمائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہم ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی آل مقدسہ پر درود و سلام کا نذرانہ محبت ضرور پیش کیا جائے، تاکہ علم کے اس سفر میں آپ سرکار کی ذات مبارکہ تک آپ کا ہدیہ محبت بھی ضرور پیش ہو سکے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو شب معراج کی عبادت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔